الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. موقر صدر باوقار حضرات علماء کرام، حضرات مندوبین، دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دل کی دھڑکن، دل خیر آبادی، دامت برکاتہم العالیہ، اور عزیز طلبہ، عزیز بچوں، وقت کی قلت جس کی بنا پر مختصر انداز پہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے اپنی جگہ لوں گا. رب ذوالجلال نے کائنات میں جتنے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا، ان کا مقصد تھا کہ میرا اعلان کرو اور میرے نبی کا پرچار کرو. میرے لاڈلے نبی، جس نبی کے صدقے میں تم کو نبوت دی گئی ہے، جس رسول کے صدقے میں تمہیں رسالت ملی ہے، اس رسول کی پرچارک کے لیے، اشاعت و ترویج کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے دعا مانگی، کعبے کی تعمیر کے بعد فرمایا: ربنا وابعث فیہم رسولا. کسی شاعر، عربی شاعر نے کہا: بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ ووعظ الکلیم، دعاء البراہیم عند الحکیم. خلیل اللہ نے آپ کے آمد کا اطلاع دی. موسیٰ کلیم اللہ نے بشارت دی. عیسیٰ روح اللہ نے بھی اعلان کیا: یأتی من بعد اسمہ احمد. سرور کونین کے آمد کی اطلاع دی. آپ کی سیرت طیبہ طاہرہ کو پہلے ہی سے ذکر کیا گیا. جس سیرت پاک کے عنوان سے معنعن یہ اجلاس ہے اور ساتھ میں اصلاح معاشرہ ہے، آپ کی سیرت طیبہ طاہرہ کو کہاں تک بیان کیا جائے، اس کے لیے وقت کہاں ہے، کس کے پاس ہے، نہ کس میں مجال ہے، نہ سکت ہے. تاہم میرے آقا نے جب اپنے بعثت اور آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا، مختصر وقت میں مختصر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، مردوں میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی آتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
یوں ہی ایمان نہیں لے آئے، بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے محمد آپ آخری نبی ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ صدیق اکبر جب ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں تھا، آپ کے ضرور تعلق تھے، سب کچھ تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آخری نبی بننے والے ہیں، ان کی بعثت ہونے والی ہے۔ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے، سامان بیچا خریدا، رات میں سو گئے، خواب میں دیکھا کہ ہمارے ملک عرب میں مکے کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوا کہ جس کی تابع داری میں لگا ہوا ہوں۔ پریشان ہو گئے، صبح معبر سے پوچھا، تعبیر دینے والے سے کہ اے معبر ذرا بتلا تو صحیح یہ کیسا خواب ہے کہ میں نے اس انداز پہ دیکھا؟ تعبیر دینے والے نے کہا اے ابو بکر سن، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے مکہ میں ایک آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، اور سب سے پہلا تو ان کا تابعدار بنے گا، اور تو ان کا ساتھی بنے گا، اور تیرا مقام بہت اونچا اور بلند ہوگا۔ یہ تعبیر سن کر کے حضرت صدیق اکبر آئے اور خاموش تھے، کسی سے تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے جب آپ نے کچھ ہی دنوں کے اندر اعلان نبوت کیا تو صدیق اکبر سیدھے پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد بتاؤ تمہارے آخری نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو سرور کونین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے آخری نبی ہونے کی دلیل تیرے ملک شام کا خواب ہے، کہ ملک شام میں تو نے جو خواب دیکھا تھا اس کا ذکر بھی مجھے نہیں کیا تھا میرے سامنے، لیکن وہ خواب تیرا جو ہے میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح مینا کے میدان میں تفصیلی واقعہ ہے، مختصر یہ ہے اے محمد اگر آپ نبی ہو تو تمہاری دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو؟ کچھ نشانیاں ہمیں دکھاؤ کہ جس کی وجہ سے ہم تم کو مان لیں۔ ہم تو تم کو جادوگر کہتے ہیں، ہم تو تم کو ساحر کہتے ہیں، ہم تو تم کو مجنون کہتے ہیں، اگر تم کوئی نشانی دکھا دیتے ہو تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت اور بڑے بڑے اجل صحابہ کی جماعت اس طرف گئی، جس میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، انس ابن مالک ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، جبیر ابن المطعم ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، اور خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شق القمر کے ہوتے ہوئے اس مینا کے میدان میں موجود تھا، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے اور پورے عالم نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل قطعی قرآن کہتا ہے وانشق القمر۔ تو جب 2 ٹکڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے کفار و مشرکین مکہ گواہی دو، فشہدو گواہی دو کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کفار و مشرکین متعجب ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ چھوٹا موٹا جو جادو محمد کر دیتے ہیں اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ عالمی جادو نہیں ہو سکتا، پورے عالم پر، پورے چاند پہ اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ کہنے لگے ذرا رک جاؤ، ابھی باہر کے لوگوں کے شہادت آئے کہ واقعی انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ محمد نے 2 ٹکڑے کیے ہیں چاند کے، تب ہم مان لیں گے۔ روایت میں آتا ہے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو کر کے ایک مشرق کی طرف گیا، ایک مغرب کی طرف گیا، اور مینا کے اندر جو ہیرا ہے اس پہاڑ کے دامن میں دونوں کے دونوں چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر کا ملے بھی۔ باہر سے آنے والوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم باہر تو تھے، باہر ملکوں کے اندر تھے، ہم نے بھی دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہوئے چاند کے۔ کیا یہ فرمائش تم نے کی تھی؟ کفار و مشرکین نے قرار کیا کہ ہاں ہم نے ہی فرمائش کی تھی محمد سے کہ کوئی نشانی دکھا دو۔
تو بھائیو بزرگ اور دوستو تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک آیت، کئی آیتیں میں نے پڑھ رکھی تھی علماء کرام کی زبانی، آپ نے اصلاح معاشرہ پر بیانات سنے ہوں گے، لیکن اصلاح معاشرہ پہلے اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ گھر سے شروع یہ کیجئے کہ اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور باپ ماں کے ساتھ رواداری حسن سلوک کرو۔ شعراء کرام اپنے منظوم کلام میں، ہم تو منصور ہیں، نثر میں کہہ دیتے ہیں، وہ نظم میں کہیں گے انشاءاللہ۔ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا چاہیے۔ بھائیو بزرگ اور دوستو، اللہ کہتا ہے کہ باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے نوجوانوں، اپنے گھر سے پہلے تم اصلاح کا عہد کرو کہ اپنے باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو گے۔ اس کی عبادت میں ذرا برابر پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے، اس کا صاف فیصلہ یہی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو۔ وقت ہوتا تو کچھ لطیفے سنا کر کے آپ کو ہنساتا، لیکن ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوست بزرگوں، اللہ کے باتوں کو توجہ سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے، اور عہد کر کے اس جلسے سے اٹھنا ہے کہ ہم جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کو اف بھی مت کہو۔ دنیا میں آج ہی ایک صاحب آئے تھے پٹیا سے، پوری ذریت کے ساتھ مدرسہ سراج العلوم میرے مدرسے میں تشریف لائے اور کہنے لگے مولانا واقعی اس بڑھاپے میں ہم جو محسوس کر رہے ہیں، اگر دینی تعلیم بچپن سے بچوں کو نہ دی جائے تو یہ خدا دشمن بھی بن رہے ہیں اور رسول دشمن بھی بن رہے ہیں، قرآن دشمن بھی بن رہے ہیں، سنت کے بھی دشمن بن رہے ہیں، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم کے اندر یہ چیزیں ہیں نہیں۔ خود کہہ کے گئے، اللہ شاہد ہے اس نورانی مجلس میں ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ نوجوانوں، ہم نے نماز ضرور پڑھی ہے، لیکن جہاں باپ کو جھڑک دیا ساری نمازیں اکارت۔ اور آگے کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت و رافت والی باہوں کو بچھائے رکھو باپ ماں کے لیے۔ کب کیا ان کا آدیش، کب کیا ان کا حکم ملے کہ اس کو فوراً بجا لاؤ۔ اور پھر اخیر میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، اپنے باپ ماں کے لیے مجھ سے دعا، مجھ سے مانگو، کہو کہ اے اللہ ہمارے باپ ماں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن پہ مجھ پر رحم کیا ہے۔ ذرا بچپنوں میں انہوں نے جو تکلیف اٹھا کر ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا اور پھر ہمیں اس عمر تک پہنچایا، تربیت کی، تعلیم دی، اپنی چین، اپنے سکون کو ہمارے لیے قربان کیا۔ آج ان کا حق یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے باپ ماں پر رحم فرما۔ کریں گے انشاءاللہ، وقت ہو گیا مالک۔